عشق احمد میں بسر ہو جائے، زندگی عشق احمد میں بسر ہو جائے، دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ گزرے، ایک دن سفر کردہ بھی آئی، لیکن چلدیاں ایک محفل دے جا پہنچیا۔ لیکن جس وقت محفل دے کل جا کے پہنچیا تو حافظ قرآن کاری قرآن پڑھدا بھی آئی۔ ہارون الرشید نے بڑی لذت آئی، بڑا سکون قلبی محسوس ہویا۔ آپ نے حافظ قرآن نو آواز دیتی، وقت بادشاہ ہے، حافظ گھبرایا نہیں قرآن پڑھنے والا۔ آپ نے حکمن فرمایا کہ مزید قرآن پڑھ، میرا دل ٹھنڈا ہوندا پہ۔ لیکن جس وقت محفل برخاست ہوئی، ختم ہوئی، ہارون الرشید گھر واپس پلٹ آیا، اپنے وزیر مشیر نو حکم دیتا۔ یہ پیغام میں یہ دینا چاہنا کہ یکم محرم الحرام تو لے کے 10 محرم الحرام تک اس اللہ دا قرآن پڑھ دیں، درود و سلام پڑھ دیں، بعد اس تے کیوں نہ پڑھ دیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن نال پیار کرو، قرآن میری امت دی شفاعت کر سی۔ اور جس وقت شام دے سائے ڈلے، آپ واپس پلٹ آئے ہارون الرشید نے، آپ نے اپنے وزیرہ مشیرہ نو بلایا۔ جس وقت سارے وزیر مشیر آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹا گل لے وے کہ تسا چلے جاؤ ملک شام دے اندر، ملک بغداد دے اندر، اور جا کے اس تمام مساجد اندر چیک کرو، جڑا سب تو اچھا قرآن پڑھ دے اس نے میرے کو لے کے آؤ۔ آپ دا وزیر گیا، اس نے جا کے جس وقت وزٹ کیتا تو شام دے ملک دے اندر ایک مسجد دے اندر حضرت عاصمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی۔ آپ امامت دے مصلی تے کھڑے، قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ حضرت عاصمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت تلاوت مکمل کی تھی، نماز مکمل ہو گئی، بادشاہ دا وزیر حضرت عاصمی کو لایا، اگلی صف وچ بیٹھ کے عرض کردے حضور میں اس وقت تھوڑے کو حاضر ہویا کہ وقت بادشاہ دا حکم ہے، اس دے بچے نے انہوں نے قرآن پڑھاون واسطے تھانو بادشاہ دے محل لے کے جاونا چاہنا، لیکن تھانو انعام و کرام دیتا ویسی، لیکن قبلہ شاہ صاحب یہ تھوڑے قرب دے اندر اس سطح کراس کرو تے آپ نے ایک بہت بڑا عظیم شان دینی ادارہ بنائے۔ یہ لوگ ادن یار اے دسو بھی پیر بارو شریف والے یہ جو 50 تو 60 انہاں دے مدارس ان پہ، میرے آقا تصوف شیخ طریقت میرے والد محترم حضرت خواجہ فقیر احمد صاحب نور اللہ مرکزہ، آپ فرماتے بابو 3 چیزاں ہیں، ایک عالم دین، ایک سیدزادہ تے ایک قرآن دی عزت کرائے، دین چ عزت ہو سی، آخرت چ عزت ہو سی، دنیا تے بھی عزت ہو سی، آخرت چ بھی عزت ہو سی۔ لیکن میں تھوڑے کو سوال کردا، اے لالچ اسی کدی نہیں کیتا کہ یار اوندا مدرسہ بن کے سارا مدرسہ فلاپ ہوے سی، نہیں۔ اور پہلے فرمایا کہ بیٹا دین دے نا تے کدی غداری نہیں کرنی۔ اور ہن بھی تساں آؤ میرے نال، اپنا ابراہیم پاولی صاحب ان جہان خان دے ساڑے پیر بھائی ہیں، میں قبلہ مسلم کوٹ کراڑی کوٹ موقوف علیہ سبق مطلب اتنے پڑھنا دورہ دیس تو پہلے دی گل ہے۔ ابراہیم پاولی صاحب گندم لے کے میرے آقا تصوف شیخ طریقت حضرت بارو کریم مطلب ابا جان رحمت اللہ تعالی کل ابراہیم صاحب پہنچے ڈالے تے گندم لے کے، تے میرے بابا جان رحمت اللہ تعالی آپ نے جس وقت پوچھے ابراہیم صاحب کیا دی گندم ہے، عرض کی تھی حضور اے 14 بوریاں گندم دیاں، اے تھوڑے مدرسے دیاں، اے لنگر دیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کر ایک گندم واپس کی دیوان تے شیخ الحدیث محمد شریف رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی مدرسے دیا۔ انہیں عرض کی تھی حضور اتھے بھی میں دے آیا، تو اکثر جمعہ اتھے ہی پڑھتا ہے قبلہ شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ تعالی دے پیچھے۔ انہیں عرض کی تھی حضور اتھے میں دے آیا، آپ نے فرمایا میں کر او جڑے مدرسے جو میرا پتر قاسم حسین پڑھتا ہے نا مسلم کوٹ اتھے جا کے دیا۔ تے انہیں عرض کی تھی حضور میں تو انہاں دے نام دے پہلے کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا بس میرے کل پوری ہوگی کہ میں مدرسے دیا۔ انہوں تو یہ بھی فرما سکتے ہیں کہ یار رکھی ون تو آج گندم کی دیوت ہے، آج اگر ساکو مرید نظرانہ چوکھا دے وے ہاتھ چمے ایسا دے یہ ٹھیک ہے۔ اور جی میں قبلہ مفتی صاحب فرمائے دے بیٹھے اپنے آپ پہچان پیدا کرو، معذرت دے نال نات خان 60,000 منگے ایسا پہلے دینے ہیں، تے عالم دین تے سیدزادہ تے عالم اگر مطالبہ کرے بس یار مولیوں کو کی بک پہ گئی، بھئی مولیوں کو کوئی بک کو نہیں پئی۔ حضرت عاصمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے ان کی گفتگو سنی نا تو آپ نے فرمایا بیٹا ویسے میں آما ہاں بادشاہ دے محلے چ لیکن قرآن پڑھاون واسطے میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے جس وقت گل کی تھی نا تے وزیر او دا خون سیخ پا ہو گیا، انہوں نے کہا بادشاہ دا میسج ہے، بادشاہ دا پیغام ہے، تو انکار کرتا پہ تینو جاونا پوسی۔ انہوں نے کہا نہیں اگر ہور کوئی کام آیا تو میں وننا ہاں، قرآن پڑھاون واسطے میں نہیں جا سکتا۔ وزیر نے کیا کیتا، بادشاہ کل جا کے شام دے سائے ڈھلے پہنچا، آ کے عرض کی تھی حضور فلاں مسجد دے اندر
ایک مولوی صاحب ہے حضرت آسومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ دا کال ہے، موٹے ہونٹ ہیں، قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، مگر میں جس وقت اس نے تھوڑا میسج کنوے کیتا ہے، پیغام دیتا ہے، اس نے ساری گل سنی ہے، لیکن ساری گل سنن تو بعد اس نے جواب دیتا ہے کہ میں بادشاہ دے محلے چ باقی کم واسطے آواں ہاں، قرآن پڑھن واسطے میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ رو پیا۔ ہارون رشید جس وقت رونا، بڑی توجہ طلب بات، آج جس وقت رونے نا، آپ نے فرمایا بیٹا بیٹھ جا، حافظ قرآن نے گل بجا کی تھی، میرے بچے اٹھیں من کے قرآن پڑھسن، وہ اتنا نہیں آ سکتا کیونکہ قرآن دی گل ہے۔ آج سادہ جڑا نحیف تو کمزور بچہ ہو سی، ایسا کیا کر سو انہوں جا کے دینی مدرسے داخل کروا سو، جڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہو سی انہوں سے یونیورسٹی داخل کروے سو، انہوں جا کے اچھے کالج داخل کروے سو۔ بھئی جڑا قرآن پڑھدا پہ مر گئے، یہ تو قرآن دی برکات ان پہ۔ لیکن حضرت آسومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں وقت دے بادشاہ نے اپنے بچے گھل دیتے، جس وقت بچے گھل دیتے چلے گئے، چند دن گزرے، حضرت آسومی نے قرآن پڑھانا شروع کر دیتا، حدیث پڑھانی شروع کر دیتی۔ چند دن گزرے تے خلیفہ ہارون رشید وقت بادشاہ اپنے وزیرہ مشیرہ نال بڑے پروٹوکول دے نال گھوڑے تے سوار ہو کے انہوں نے نار رلا کے تے جس وقت حضرت آسومی دے مدرسے چ آیا نا تے وید ہے تے حضرت آسومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرما رہے تے آپ دا بیٹا بادشاہ دا بیٹا وضو کروا رہے۔ ہارون الرشید جس وقت مدرسے دے اندر داخل ہویا نا، آج تو آدھے نا کہ میری نظر اچ معاذ اللہ استغفراللہ مولوی دی کوئی ویلیو نہیں، آج تو آدھے میری نظر اچ عالم دی کوئی عزت نہیں۔ جس وقت حضرت آسومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دا بادشاہ مدرسے دے اندر جس وقت داخل ہویا، گھوڑے تو اترا، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ادنال پرتواق استقبال نہیں کیتا گیا۔ وقت بادشاہ جس وقت مدرسے داخل ہوئے، مقتدیاں دا اس وقت خون کھول اٹھا ہے کہ وقت بادشاہ آ چکا ہے، ممکن ہے حضرت آسومی سارے امام نو قتل کر دے وے، لیکن جس وقت وقت بادشاہ آیا، حضرت آسومی وضو فرما رہے تے وقت بادشاہ دا بیٹا وضو کروا رہے۔ لیکن جس وقت بادشاہ مدرسے دے اندر داخل ہویا، وضو دے دوران ہارون رشید نے کیا کہا، بڑی توجہ طلب بات، آپ نے فرمایا اے آسومی میں کو تھاڑے کو ایک شکوہ ہے پیا، میں نو تھاڑے کو ایک اعتراض ہے، لیکن حضرت آسومی یہ جڑے عالم دین ہوندے نا، علماء ہوندے نا، سید زادے، انہاں چ اللہ دا توکل بڑا ہوندا ہے، سبحان اللہ، یہ تیری میری والے نہیں ہوندے، یہ اللہ دی رضا دے واسطے بیٹھتے ہیں۔ جس وقت حضرت آسومی نے گل سنی نا، آپ کنفیوز ہی نہ ہوئے، آپ پریشان بھی نہ ہوئے، لیکن جس وقت اس بادشاہ نے گل کی تھی نا، میں نو تھاڑے کو ایک اعتراض ہے، ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے، تے جتنے مقتدی کھڑے ہیں نا سارے پریشان ہو گئے۔ آج وقت دا بادشاہ آگے انہیں ویکھ لیا کہ بادشاہ دا بیٹا وضو کروائندا کھڑا ہے، آج دی شامت آ گئی ہے، آج نہ سر قلم کرسی۔ لیکن حضرت آسومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت وضو مکمل کیتا، وضو مکمل کرن تو بعد آپ جا کے بیٹھ گئے، لیکن جس وقت بیٹھے بادشاہ قریب ہویا، وضو مکمل ہویا، آپ نے سوال کیتا، آپ نے فرمایا بادشاہ بول کس چیز دا اعتراض ہے، تینوں میرے کل کیا اعتراض ہے؟ تو بادشاہ مسکرا پیا، انہیں کہ حضرت آسومی میں نے اعتراض ہے کہ ہن میرے بیٹے تو عالم حافظ قرآن ہے، تیرا وضو کروا رہے آئی، میرا دل ادو خوش ہوندا کہ میرے بیٹے تے ہاتھ دے اندر ایک ہاتھ چ لوٹا ہو گیا اور دوجے ہاتھ چ تیرا پیر ہو گیا، وہ تیرا پیر دھواوے ہاں، اے تو عالم دین ہے، اے تیرا شاگرد ہے پیا۔ تو سامعین محتشم، اگر وقت بادشاہ جنہیں قرآن دی عزت کیتی ہے، میں آخری گل کردا، کیا حضرت امام حسین علیہ السلام دی یزید نال جنگ کس چیز دی آئی؟ کیا کوئی کرسی تھی؟ کوئی صدارت دا جھگڑا آئی؟ کس چیز دا جھگڑا آئی؟ کیا کوئی جائیداد دا جھگڑا آئی؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی معاذ اللہ استغفراللہ، میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ دی جائیداد ویکھی تے کلمے پڑھا دیتے، نہیں، اللہ دی عزت دی قسم، صحابہ فرمائندے رب دے محبوب نے کلمے پڑھا کے ساری دل دی دنیا ہی بدلا دیتی ہے، رب دے محبوب نے ساڈے تے احسان کیتا۔ تا ہاں معذرت دے نال اے جڑا تساں علماء کرام بیٹھے معذرت دے نال میں آخری گل کردا، یکم محرم لگدا ہے، یکم تو لے کے 10 محرم الحرام تک اساں دھی بہن گھر بلہندے ہیں، کسی حدیث کوئی نہیں، مطلب علماء کرام موجود ہیں، او جی 10 محرم گزر ونے بعد میں اپنی دھی ٹور بیسا بھی کتنا لکھا ہے، یہ معذرت نال انہاں نال وفا ہے وے، اللہ دا قرآن پڑھ انہاں دی روح نو ایصال ثواب کر، انہوں نے جس چیز دا حکم دیتا ہے، حکم کس چیز دا؟ نماز دا حکم ہے، حکم کس دا ہے؟ قیام دا حکم ہے، رکوع دا حکم ہے، کریں نماز پڑھیے، کریں تلاوت قرآن پاک کیتا ہے، وہ جنہوں وضو دے فرائض نہیں آدے تو وہ جناب کھڑا ہوندے فتوے لاون دیتے، بھئی معذرت نال
یہ نہیں ہے کہ تو جناب محرم الحرام لگے تو سارے کام وائنڈ اپ کر دیں. کیا میرے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تو شادی خوشی غمی چھوڑ دیں؟ کیا میرے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دھی بہن نو گھر بٹھا دیں؟ کیا میرے محبوب علیہ السلام نے یہی حکم دیتا ہے؟ معذرت نال میرا کوئی تنقیدی ذہن نہیں ہے، میں آخری گل کرنا چاہنا کہ جیویں تساں محافل حضرت امام حسین علیہ السلام دی انعقاد کر دیو، ایویں تلاوت قرآن پاک دا بھی اہتمام کیتا کرو، ایویں نماز دا بھی اہتمام کیتا کرو. اصل چیز اے ہے کہ انہوں نے سانو اے محافل 10 کے سیدھا دینی ہیں، اللہ دے قرآن پڑھن دا درس دینی ہیں، نماز پڑھن دا درس دینی ہیں. اللہ تبارک و تعالی بطفیل مصطفیٰ کریم اسا سب دا مل باہمنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے.